بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ آج 13 جون 2020 ہے۔ کلاس 9 اردو، ہائر سیکنڈری اسکول کھمریال، ٹیچر محمد رمضان اہنگر۔ ٹاپک موضوع جو ہے ہمارا ہے غزل نمبر 1۔ فیض احمد فیض شاعر ہے اور صفحہ جو کتاب کا ہے 117 ہے۔ تو پہلے آپ اس غزل کو پوری طرح دیکھ لیں۔ گلو میں رنگ برے بادے نو بہار چلے، چلے آؤ بھی گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے۔ تو اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ باد نو، نئی ہوا، تازہ ہوا، بہار کی تازہ ہوا۔ قفس، پنجرہ، جیل خانہ۔ اداس، غمگین۔ کنج لب، ہونٹ کا کنہ۔ سر کاکل، لٹ یا بال کا کنارہ۔ شب ہجراں، جدائی کی رات۔ اشک، آنسو۔ حضور، سامنے۔ جنون، دیوانگی۔ کوئی کوچہ، دار، پھانسی۔ یہ لفظ ہمیں سمجھنے بھی ہیں اور یاد بھی رکھنے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، غزل سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے ابھی پڑھی دیکھی۔ اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں اب دیکھیے۔ گلو میں رنگ برے بادے نو بہار چلے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب، آج بہار جو ہے وہ جوبن پر ہے، ہر طرف گلشن ہی گلشن ہے، چمن شاداب ہے، پھولوں سے بھرا ہوا ہے، چلے بھی آؤ۔ محبوب سے کہتا ہے کہ چلے بھی آؤ، میرے محبوب تم بھی آؤ، گلشن کا کاروبار چلے۔ ہم اس گلشن میں، اس بہار میں اس کا مزہ لیں گے، اس کا لطف لیں گے۔ تو محبوب کی آمد کا منتظر ہے شاعر۔ دوسرے میں کیا کہتا ہے، قفس اداس ہے، یارو صبا سے کچھ تو کہو۔ شاعر کو کیا لگ رہا ہے، پنجرہ جو ہے، جیل خانہ جو ہے وہ اداس ہے، غمگین ہے۔ اب وہ کہتا ہے ٹھنڈی ہوا سے، صبا سے، کہ اس پنجرے میں جو شاعر ہے، جو دیوانہ ہے، وہ اداس پڑا ہے، اکیلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے خبر لائے اپنے محبوب کی، ذکر یار، کوئی مجھے اپنے محبوب کی فکر، اپنے محبوب کی خبر بلائے۔ چونکہ شاعر جو ہے فیض احمد فیض جو ہیں، ان کا محبوب جو ہے اس کا وطن ہے، اور وطن کے لیے یہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ وطن کی حالت کو انگریزوں نے یہاں پر کیا خون بہایا، کیا غدر مچایا، کیا لوٹ مچایا، اس چیز سے یہ جیل میں بےتاب ہے، بے قرار ہے۔ یہ سننا چاہتا ہے کہ میرے وطن میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تب ہی وطن کو یار سے یہ تشبیہ دے کر کہتا ہے، کوئی مجھے جیل میں خبر لائے، تازہ ہوا آئے، نسیم صبا آئے، مجھے خبر لائے کہ میری یار کی کیا حالت ہے، یعنی میرے وطن کی کوئی آج مجھے خبر لائے کہ کیا حالت ہے میرے وطن کی۔ پھر اسی وطن کو محبوب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے، محبوب کے ساتھ وطن کو تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سر کاکل سے مشک بار چلے۔ میرے محبوب، تمہارے ہونٹوں کے کونوں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور پورا وطن جو میرا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ محبوب کے ہونٹ مطلب ہے وہ پہاڑیاں جو وطن کے اندر سورج کو طلوع ہونے کے لیے راستہ دیتے ہیں، اور پھر سر کاکل سے مشک بار چلے۔ محبوب کا سکارب جو لگتا ہے وہ وطن کی وہ رات لگتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا چھاتا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ محبوب کی زلفوں کے اندر، میرے محبوب کے زلفوں کے اندر میرے وطن کی راتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ راتیں سایہ فگن ہوتی ہیں۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی۔ پھر وطن کہتا ہے جو مجھے اپنے اس محبوب وطن کے ساتھ، شاعر کہتا ہے جو مجھے اپنے محبوب وطن کے ساتھ درد ہے، وطن کے ساتھ محبت ہے، اس کے لیے عظیم دل کی ضرورت ہے۔
اس میں عظیم حوصلہ کی ضرورت ہے، لیکن میرا دل جو یہ غریب سہی، مگر تمہارے نام پر آئے ہے غم گسار چلے۔ تو محبوب وطن سے کہتا ہے، اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے وطن، میں جیسا ہوں ویسا ہوں، لیکن تمہارا ہی غم ہے، تمہاری ہی فکر ہے، تمہاری ہی آزادی چاہتا ہوں، تمہاری ترقی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے۔ جو ہم پہ گزری ہے سو گزری، مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ یہاں ہم دوسرے شعر کی طرف جاتے ہیں، چونکہ شاعر جو ہے فیض جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، وہاں یہ عشق بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور کیا کہتا ہے اپنے وطن سے، میرے محبوب وطن، مجھ پہ جو گزری ہے سو گزری ہے، جیل میں مجھ پر کیا کچھ ہو رہا ہے میں وہ بیتتا ہوں، میں وہ برداشت کرتا ہوں، میں سہتا ہوں، لیکن تمہاری جدائی کی راتیں جو ہیں وہ مجھے بے قرار کرتی ہیں، رات دن میری آنکھوں سے آنسو تڑپ بہتے ہیں، اور میری آنکھوں سے آنسو کا بہنا تمہارے عاقبت کو، تمہاری آزادی کو قریب سے قریب تر کیے جا رہے ہیں۔ پھر حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے غریباں کا تار تار چلے۔ پھر اپنے محبوب سے کہتا ہے، جب تم نے مجھ سے دعویٰ کیا کہ تمہاری محبت ہے کہاں ہے، تم کیسے ثبوت دو گے اپنی محبت کی، اپنی دیوانگی کی، تو میں نے اپنے اس غریبان کو، میں نے اپنے دامن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہارے سامنے ڈال دیا، میں نے رویا، میں نے رو رو کے اپنے دامن کے ٹکڑے کر دیے ہیں تمہاری دیوانگی میں، تمہاری فکر میں، اور پھر اپنے اس دامن کے ٹکڑوں کو، اس کے تار تار کو، اس کے دھاگوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا، اور کہہ دیا کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچائے نہیں۔ فیض تو کہتا ہے کہ یہ جو مقام عشق ہے، جو یہ عشق کا مقام ہے، یہ بہت ہی عظیم ہے، اس میں وہی قدم رکھ سکتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہوں، جن کے اندر ہمت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، جرت ہو، وہی اس عشق کے مقام کو سر کر سکتے ہیں، اس کو پا سکتے ہیں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، اس راہ میں کوئی ٹکا ہی نہیں۔ کسی شاعر نے اور کہیں کا ہے، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اس عشق کے مقام میں، عشق کے مقام میں قدم آسان نہیں رکھتا، پھر جو کوئی یار سے نکلے تو سوئی دار چلے۔ جو اس محبوب کی گلی سے نکلتا ہے وہ دیوانگی کی حالت میں نکلتا ہے، اور اسے یہاں تک بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہاں تک وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتا ہے اپنی محبوب کی آزادی کے لیے، اپنی محبوب کی ترقی کے لیے۔ تو یہاں پر شاعر کا اصل محبوب جو ہے اس کا وطن ہے، تو اس کے لیے اتنا بھی تیار ہے کہ اگر اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جائے تو اسے کوئی دریغ نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور دار پر چڑھے خوشی سے انہوں نے، اور پھر ہمارے وطن کو آزاد ہونا پڑا۔ باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔